تاریخ کی کتابوں میں مستند واقعہ لکھا ہے، اور یہ واقعہ شیخ مکی الحجازی نے بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں اچانک انہیں آواز آئی۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی اگر مجھے 1000 دینار دے تو میں اسے ایک عمل بتلاؤں گا۔ لوگوں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی نظر نہیں آتا، صرف آواز آئی، آدمی کہنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن 1000 دینار کا اس نے ذکر کیا۔ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھتا، 1000 دینار کون دے اور کسے دے؟ بہت معنی رکھتا ہے 1000 دینار۔ ان میں ایک مالدار شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک سیٹھ تھا۔ اس نے کہا کہ میں دوں گا تمہیں 1000 دینار، آپ کہاں ہو؟ آ جاؤ، 1000 دینار لے کے چلے جاؤ۔ کہنے لگے مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، 1000 دینار نکالو اور دریا میں ڈال دو، مجھ تک پہنچ جائیں گے، مجھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اب انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لوگ کہنے لگے بھئی دیکھو کتنے بیوقوف آدمی ہیں، نہ کوئی کہنے والا نظر آیا، 1000 دینار اسی طرح ضائع کر دیے۔ بہرکیف بات ختم ہو گئی، کشتی چلتی رہی۔ اچانک ایک طوفان آیا، سونامی لہریں آئیں اور وہ کشتی ٹوٹ پھوٹ کر درہم برہم ہو گئی۔ کشتی والے ڈوب گئے، کوئی ادھر کوئی ادھر، کسی کا کوئی علم نہیں کہاں چلا گیا۔ ایک تختہ بچا، صرف ایک تختہ، اس تختے پر وہی آدمی سوار تھا۔ وہ تختہ جا کر کنارے پر لگ گیا۔ کنارے پر جب وہ لگا، وہ آدمی اترا، بیابان جنگل ہے، کوئی مکان نہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اچانک دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا عالی شان محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے۔ وہ بیچارہ بھوکا پیاسا ہے، کوئی بستی میں اور کوئی نظر نہیں آتا، مکانات نظر نہیں آتی۔ اس نے سوچا چلو وہیں جا کر دیکھ لیتا ہوں۔ وہ گیا دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی، اللہ نے اس کو حسن و جمال ایسا عطا کیا، آنکھیں موٹی موٹی، بال لمبے لمبے، چہرہ بڑا خوبصورت، ایک حور جیسی اس کو بنایا اللہ نے۔ اب وہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ گیا، اس بیابان جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی، بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد لڑکی نے کہا کون ہے آپ؟ کہنے لگے میری تو چھوڑیں آپ، میں تو مسافر ہوں، بچتا بچاتا اس طرح پورا واقعہ سنایا آیا ہوں، مجھے تو کھانے کی ضرورت ہے اگر ہو آپ کے پاس۔ کہنے لگی آئیے اندر آ جائیے۔ اندر دیکھا اور بھی زیادہ عالی شان چیزیں ہیں، کھانے لذیذ بہترین میوہ جات کھانے موجود ہیں۔ وہ دیکھ کر حیران دنگ اور پریشان ہے۔ لڑکی نے کھانا کھلایا، اس نے کہا آپ بتائیے کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے میری چھوڑی آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں کھانا کھا کر، میرے اوپر ایک جن عاشق ہے، وہ مجھے پریشان کرتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے مجھے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں زنا سے تو بچی ہوئی ہوں، لیکن اس کے علاوہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا، بوس و کنار ہے، مجھے پکڑتا ہے، دباتا ہے، بھینچتا ہے، بڑا پریشان اس نے مجھے کر کے رکھا ہے۔ لیکن میں نمازیں پڑھتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں، اللہ نے مجھے زنا سے تو بچا کے رکھا ہے، چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو، زنا تو زنا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے مرنا ہوتا تو اللہ مجھے وہاں دریا میں نہ ڈبو دیتا، ساری کشتی ہلاک ہوگی، اللہ نے مجھے بچا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کی ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر وہ جن آئے گا مجھے مارے گا تو اس میں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ اس میں ذمہ دار نہیں ہیں۔
بات صحیح ہے۔ تھوڑی دیر میں شور ہوا، بڑی گڑگڑاہٹ، بڑی سناٹے، بہت سخت آوازیں آنے لگی اور جنات حاضر ہو گیا۔ کہنے لگا یہ شخص کون ہے؟ لڑکی کہتی ہے مجھے معلوم نہیں، مسافر ہے۔ کہنے لگا تو نے اندر کیوں آنے دیا؟ آج پہلے اس شخص کو میں ماروں گا، اس کے بعد تجھے بھی ماروں گا، تجھ سے لذت حاصل کرنے کے بعد تجھے بھی ختم کر دوں گا آج۔ بڑے پریشان ہیں۔ اب وہ شخص مسافر جس وقت اس نے دریا میں 1000 دینار ڈالے تھے تو اس وقت اس نے جو غیب سے آواز آئی تھی اس نے یہ بتلایا تھا کہ اگر تم کسی پریشانی میں ہو، جنات سے بچنا چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھ لیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب اس کے یاد آ گئی، اب جب اس کے یاد آ گئی اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا گیا، اللہ نے اس جن کو جلا کر وہیں راکھ کر دیا۔ اب اس کی جان بچ گئی۔ لڑکی نے کہا کہ چلو اب یہاں سے نکل چلتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی بھائی ہو، اس کا کوئی رشتہ دار ہو اور وہ ہمیں پریشان کرنے لگے۔ کہا ٹھیک ہے۔ لڑکی نے کہا اب یہ زیورات، یہ محل، یہ مکانات سب تمہارے ہیں۔ کہنے لگے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب دونوں نکل چلے ہیں اور دریا کے کنارے پہنچے، سوار ہونا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے یوں کہا میں فلاں کی لڑکی ہوں، بڑے امیر بادشاہ کی لڑکی تھی۔ کشتی والا دنگ رہ گیا اور ایک دم بٹھایا اور اس کے وہاں چھوڑا جا کے۔ گھر والوں نے دیکھا، انتظار میں تھے، پریشان تھے، اور دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد یوں کہا بیٹی یہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعہ پیش آیا، تو کہاں غائب ہو گئی؟ اب اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اب گھر والوں نے یہ کہا کہ آپ جو ساتھ میں تھے وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے عفت معلوم ہوتے ہیں، پاک دامن معلوم ہوتے ہیں، یعنی ایسے بیابان جنگل میں جہاں تنہائی ہو، اکیلا پن ہو، خوبصورت جوان لڑکی ساتھ میں ہو، آپ نے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے انسان ہیں، پاک دامن انسان ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ تو اس کا نکاح کر دیا گیا۔ بہرکیف جنات عاشق ہوتے ہیں۔ اگر جن ہے، جنات مذکر ہے تو وہ عورت پر عاشق ہو جاتا ہے، اگر جنات مؤنث ہے، جنیہ ہے، تو وہ مرد پر عاشق ہو جاتی ہے، پریشان کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ 1000 دینار کے بدلے میں ملی ہے۔ آپ حضرات بھی چاہیں اس کو یاد کر لیں، جنات سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، جہاں آپ کو خطرہ محسوس ہو کہ مجھے اب کوئی پریشانی آنے والی ہے تو اس آیت کریمہ کو پڑھیں، انشاءاللہ وہ پریشانی دفع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ